ختم کر دو. پھر دوسرے دن کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم ہر سال جو ہمارا شیڈول بناتے ہیں تو چھوٹی بہنا کے گھر تو جاتے ہیں نا, وہاں 2-3 دن رکتے ہیں, اور آپ نے پورا شیڈول کینسل کیا ہے نا, تو اس میں 3 دن بریلی کے تھے چھوٹی بہنا کے گھر, اور آپ کی اکلوتی بہن ہے, آپ بریلی نہیں جائیں گے, وہ یہیں سے واپس چلے جائیں گے, اس بیچاری کا دل ٹوٹ جائے. ہاں یہ بات تمہاری برابر ہے, لیکن ایک وقت کی دعوت دے سکتے ہیں. کیا بولا کہ اب دوپہر کا کھانا کھائیں, شام کو واپس, لیکن شرط یہ کہ ہے. بولے کیا شرط ہے؟ دیکھو وہاں جا کے یہ تمہارے پیر کا نام نہیں لینے کا, یہاں چلو نہیں وہاں چلو نہیں, یہ کوئی نام مت لینا. بولے ٹھیک ہے. آئے بریلی, اب سنو ہوتا ایمان تازہ ہو جائے گا. پرانے شہر میں ڈاکٹر صاحب کی بہن کا گھر تھا, وہاں کھانا کھایا, اور شام کو بریلی سٹی جو میٹر کی تھی وہاں سے علی گڑھ کی ٹرین جایا کرتی تھی. تو یہ لوگ پرانے شہر سے بریلی سٹی آتے تھے, تو راستے میں مولا سوداگرام آیا. تو اس دن وہ بہن سے ملے تھے, تو ڈاکٹر صاحب بھی تھوڑے موڈ میں تھے. تو سید صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے میں علی گڑھ سے بریلی تک لمبا ہوا, آپ کی بہن کے یہاں آیا, اور دیکھو وہ سامنے میرے پیر کا مکان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ملاقات نہیں کرتا, جاؤ ملاقات کرنا ہے تو تم کو لو, میں بات کراؤں گا, میں ملوں گا نہیں. تو بولے ٹھیک ہے نہیں ملیں, چلو. اب سنو گا مولا سوداگرام دوپہر کو زہر کے بعد خادم نے کہا اعلیٰ حضرت کو سخت بخار ہے, ملاقات بالکل سختی سے بند ہے, حکیموں نے سخت تاکید کی ہے کہ کسی سے بھی نہیں ملنے دینا, چاہے جیسا ضروری کام ہو. ڈاکٹر صاحب جا کے ان کا چہرہ کھل گیا. کہا دیکھو سید صاحب چلو آپ کے پیر کو بعد میں مل لینا, ابھی بیمار ہے. تو جا رہے تھے واپس کہ خادم نے کہا کہ ایک بات ہے, چاہے بیمار ہے لیکن نماز تو با جماعت مسجد میں ہی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ملاقات کرنا ہے تو عصر کی نماز میں ملاقات. سبحان اللہ سبحان. تو ڈاکٹر صاحب جو نے کہا کہ دیکھو ابھی عصر کو نماز کو آدھا پونا گھنٹہ دے رہے, اور اتنی دیر ہم یہاں بیٹھ کے کیا کھڑے رہ کے کیا کریں گے. تو سید صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک ضروری کام آپ بھول گئے. بولے کیا بھول گئے؟ بولے ہر سال ہم ادھر آتے ہیں, 2-3 دن رکتے ہیں بہنا کے گھر, تو جب یہاں سے بریلی سے ہم جاتے ہیں تو تم وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں اپنے دوستوں کے لیے بریلی کا سرما لے کے جاتے ہو تحفہ میں. تو ابھی اس مرتبہ خالی ہاتھ جاؤ گے تو دیکھو یہ پیچھے ایک بڑا بازار ہے, اور یہی سرما ملتا ہے. تو سرما لینے کا بھی ٹرین کو تو وقت ہے, 6 بجے کی ٹرین ہے, بیکار یہاں 5 کے اسٹیشن پہ جا کے بیکار بیٹھیں گے. تو دونوں کام ہو جائیں گے, وہاں بڑے بازار سے سرما بھی لے لیں گے اور پھر عصر کی نماز بھی ہو جائے گی. تو آپ مت ملنا, چلو نہیں ملنا تو میں تو میرے پیر کو مل لوں گا, مجھے پھر کب وقت ملے گا, بس چلے چلا. تو بڑا بازار گئے, سرما خرید کے آئے تو تھوڑا لیٹ ہو گئے. کب پہنچے؟ جب عصر کی نماز ختم ہو گئی تھی. اعلیٰ حضرت مسجد کی سیڑھی اتر رہے تھے. ابھی تو مسجد نیچے, پہلے وہ مسجد اونچی تھی, 7 یا 8 زینے تھے. اعلیٰ حضرت مسجد کا زینہ اتر رہے تھے اور یہ دونوں حضرات مسجد کا زینہ چڑھ رہے تھے. بٹوین دی اسٹیئر کے سیڑھی کے درمیان میں
اعلیٰ حضرت کی اور ڈاکٹر سعود ضیاء الدین کے ساتھ سید سلیمان اشرف کی ملاقات ہوئی. اعلیٰ حضرت نے فوراً سعید صاحب کا ہاتھ چوما اور سعید صاحب سے کہا ارے سعید صاحب آپ کب آئے؟ تو سعید صاحب نے کہا کہ حضرت ہم آئے تھے 1.5 گھنٹے پہلے لیکن خادم نے بتایا کہ ملاقات بند ہے, عصر کی نماز میں ملاقات ہوگی اس لیے ہم چلے گئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. سید صاحب سب کے لیے ملاقات بند ہو سکتی ہے لیکن شہزادے رسول کے لیے کبھی ملاقات. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید صاحب معاف کرنا, میرے خادم کی غلطی ہو گئی, میں آپ کا ہاتھ چومتا ہوں, مجھے معاف کر دو, آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی, میں آپ کو آپ کے دادا جان کا واسطہ دے کر معافی مانگتا ہوں, معاف کر دو. سعید صاحب آپ اگر اطلاع دیتے تو میں گھسیٹنا ہوا آپ کی دستبوسی کے لیے میں خود بار آ جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر یہ سب بات اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سعید صاحب اب کیا پروگرام ہے؟ تو کہا کہ حضرت ابھی ہم کو چلے جانا ہے اور یہ ہمارے علی گڑھ کے ڈاکٹر سر ضیاء الدین صاحب ہیں, علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہاں میں نے ان کا نام سنا ہے. دبدبہ سکندری اخبار جو نکلتا ہے اس میں علم ریاضی کے تعلق سے ان کے کچھ سوالات آتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی مہارت ہے, اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے. تو کہا کہ حضرت لیکن ان کو علم ریاضی کے مسئلے میں ابھی وہ الجھ گئے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کیا ہے بتائیں. حضرت وہ بہت کمپلیکیٹڈ سوال ہے اور اس وقت آپ کی طبیعت, اب وہ انٹرنیشنل فگر یہ اپنی بے عزتی سمجھ رہا تھا کہ ایک مولانا کے سامنے میں اپنا سوال رکھوں. کیا چلتی ہے نا کتنی ٹائم کی لمٹ تو نہیں ہوتی نا. ابھی بیٹری گرم ہوئی ہے حضرت, سبحان اللہ. بولیے. 2 گھنٹے ہوئے نا, اب بیٹری تھوڑی چارج ہوئی. لیکن پھر کل کوئی نہیں آئے گا ایسا تو نہیں ہوگا نا بھائی, یہ ہمدانی چھوڑتا نہیں ہے. ساڑھے 12 تک چلو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے جتنا اب پبلک جو بولے گی انشاءاللہ. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہیے تو صحیح. تو کہا کہ حضور یہ ایسا پیچیدہ سوال ہے کہ 10-12 رات سے میں سو نہیں سکا اور بہت پریشان رہا اور آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے, تو میں انشاءاللہ کبھی اور وقت پہ آؤں گا اور آپ سے استفادہ کروں گا. تو سعید صاحب نے کہا کہ ذہن لو نا ایک کاغذ لو. انہوں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا ڈاکٹر سعود ضیاء الدین کے بتانے کو, سعید صاحب نے اردو میں تھا. تو اعلیٰ حضرت وہ پریشان دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ کیا مشکل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں 4 سوال ہیں. پہلے 3 سوال ہیں, اس میں سوال پوچھنے والا اپنے دل کی بات کو اچھی طرح بیان نہیں کر سکا. یہ تینوں سوال ہی غلط ہیں. یہ تینوں سوال اس طرح ہونے چاہیے. سبحان تینوں اللہ. سوال کے جواب یہ ہے اور چوتھا سوال تو صاف ہے, اس کا جواب یہ ہے. سبحان اللہ سبحان. بس یہ سننا تھا کہ مسجد کی سیڑھیوں پر ڈاکٹر سعود ضیاء الدین اعلیٰ حضرت کے قدموں میں گرتا ہے اور کہتا ہے میں سنا کرتا تھا علم لدونی کوئی چیز ہوتی ہے, آج میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلیٰ حضرت, تعلیمات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کانفرنس علامہ عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اب سنو, ڈاکٹر صاحب کا سب پروگرام کینسل. اب انٹرسٹ آیا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سعید صاحب فقیر کی چائے کی دعوت قبول کیجیے.
اب سید صاحب نے ترچھی نظر سے دیکھا ڈاکٹر صاحب کی طرح. اچھا تو کہتے ہیں کہ نہیں حضرت ابھی ہم کو ٹرین پکڑنی ہے, اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. دراصل ڈاکٹر ضیاءالدین کہتے ہیں کہ نہیں نہیں حضور آپ کا تبرک لے کے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ آپ ڈاکٹر سید ضیاءالدین کے دماغ میں کچھ سوال چکرا رہے تھے, وہ اس کا تصفیہ کرنا چاہتے تھے. اعلیٰ حضرت موبائل زیادہ اجت مت کرو, پانی منگا دو نا, لے آئے گا بھائی. چلو اب چائے کا گھر میں کہلوایا. ڈاکٹر سید ضیاءالدین کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں ورلڈ لیول کا انٹرنیشنل فگر, آکسفورڈ یونیورسٹی کے ماہرین میرے ایک اشارے پر لبیک کہیں, میں پاگل ہو گیا اور اس کا حل نہیں ڈھونڈ سکتا. یہ مولانا بیماری کی حالت میں